بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RQ ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک ہے۔ ان 4 میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ ناظرین، نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کے بجائے دنیا کا اصول پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس جاہل نے 2 قیدی منگوا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ دیکھا، میں جس کو چاہوں مارتا ہوں، جسے چاہوں نہیں مارتا۔ اس طرح سب کو فریب دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہوا کہ اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جانداروں کا جینا مرنا عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہٰذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی معیشت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے۔ لازمی ہے کہ ان واقعات کا کوئی فاعل ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے اپنے نظام کا پابند کیا، جو ستاروں، ہواؤں، بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا اور بارش برساتا ہے۔ ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر ان کو موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اسی دلیل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے۔ لیکن اس جاہل بچہ نے جو کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظر آنے والے کام اس کے کنٹرول میں ہیں تو یہ سراسر ضد اور ہٹ درمی کا اظہار ہے، اور اگر اس سے مراد قیدیوں کا واقعہ ہے تو اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بس وہ دلیل کے مقابلے میں دلیل پیش نہ کر سکا، چونکہ بحث میں نمرود کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے کہ حاضرین یا دوسرے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آنے والی تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی اور اسے سب کے سامنے لاجواب ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یعنی یہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جس کو پیدا کرنے والا اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو زندگی اور موت کا مالک ہے، جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو پھر اس کو مغرب سے لے گا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے، اور یہی حقیقت ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا، اور اللہ پاک بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ناظرین، نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسروں کے ساتھ غلہ لینے کے لیے نمرود کے پاس گئے، لیکن اس نے غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ خالی ہاتھ لوٹے، گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بوروں میں مٹی بھر کر یہ سوچ کر گھر میں داخل ہوئے کہ گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتار دیے اور خود سو گئے۔
آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اٹھ کر بوروں کے پاس گئی تو دیکھا کہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ جو آپ لائے ہیں اسی سے یہ کھانا تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ پاک نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا۔ بالا آخر بولا کہ تو اپنے لشکر کو جمع کر، میں اپنے لشکر کو جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مردود تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکن میں جمع کر دے گا۔ تب وہ مردود مشرق و مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار بھی اس کو ہدایت کی دعوت دی، لیکن اس مردود نے کہا کہ میں تیرے رب کے ساتھ جنگ کر کے رہوں گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مالک، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ پس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود دیکھ، میرے خدا کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ ہوا میں کچھ چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر کو مسلط کر دیا اور انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر اس پلید نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑی مرواتا، جس سے مچھر کچھ پل دم لیتا اور اس کو چین آتا۔ شب و روز اس کے سر پر سوٹے کھاتے ہوئے گزرتی تھی۔ چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں۔